اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے مقتل امام حسین علیہ السلام، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تالیف کی ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب عمر سعد نے، آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ پانی کی بندش اور 9 محرم اور شب عاشور، یہ تمام واقعات ہم اس کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ جب عمر سعد کربلا میں اپنے فوج کے ساتھ جب پہنچے تو اس نے جو لکھا تھا گزشتہ روز ہم جہاں پہ رکھا تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف یہ خط لکھا، اما بعد میں جب حسین ابن علی کے قریب اترا تو یہ ان کے پاس میں نے قاصد بھیجا اور دریافت کیا وہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شہر والوں نے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے جو مجھ سے یہاں آنے کا تقاضا کرتے تھے، پس میں نے ایسا ہی کیا۔ اب اگر تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے پیغاموں کے علاوہ کچھ اور ظاہر ہوا ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حسان بن قائد عیسیٰ کہتا ہے کہ میں عبید اللہ کے پاس تھا جب مذکورہ جو ابھی خط لکھا تھا عمر سعد نے، تو اس نے کہا اب جب کہ ہمارے پنجے اس میں گڑ گئے ہیں تو نجات کی امید رکھتا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبید اللہ نے عمر ابن سعد کو لکھا، اما بعد مجھے تمہارا خط مل گیا ہے اور جو کچھ تو نے ذکر کیا ہے میں نے سمجھ لیا ہے، حسین کے سامنے پیش کرو کہ وہ اور ان کے اصحاب یزید کی بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم اپنی رائے دیکھیں گے، والسلام۔ پس جب یہ خط عمر ابن سعد کو ملا کربلا میں تو اس نے کہا مجھے یہی اندیشہ تھا کہ ابن زیاد عافیت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس خط کے فوراً ہی بعد عمر ابن سعد کو ابن زیاد کا ایک اور خط موصول ہوا جس میں حکم تھا کہ حسین علیہ السلام ان کے اصحاب اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکے، تاکہ جس طرح تقی ذکی عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا۔ پس اسی وقت عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ بھیجا جو گھاٹ پر جا اترے اور وہ امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ وہ ایک قطرہ آپ بھی نہ پی سکے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یعنی 7 محرم ہو گیا۔ اب قبیلہ بجلیہ کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص عبداللہ ابن حسین ازدی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے حسین علیہ السلام، کیا پانی کی طرف دیکھتے ہو؟ گویا وہ آسمان کا جگر ہے، خدا کی قسم تم لوگ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکو گے یہاں تک کہ پیاس سے مر جاؤ۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا اسے پیاس سے مارنا اور اسے کبھی نہ بخشنا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، ہم اس کو حمید کہتے ہیں برصغیر میں، لیکن اصل میں عربی لہجے میں حمید ہوتا ہے، چلو ہم اپنے برصغیر کے لہجے میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس کے بعد اس کی بیماری میں اس کی عیادت کی تو قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسے دیکھا کہ وہ پانی پیتا تھا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پھر وہ قے کرتا تھا اور پیاس پیاس کہہ کر چیختا چلاتا رہتا تھا، وہ دوبارہ پانی پیتا تھا، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پھر قے کرتا تھا، پیاس سے تڑپتا تھا، یہی اس کا حال رہا یہاں تک کہ اس کی روح نکل گئی، خدا اس پر لعنت کرے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے نینوا میں عمر ابن سعد کے پاس لشکروں کا اترنا اور آپ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے ان کی مدد کا آنا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کسی کو عمر ابن سعد کی طرف بھیجا اور پیغام دیا کہ میں تجھ سے ملنا اور تیرے ساتھ ایک نشست رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ایک رات دونوں اکٹھے ہوئے اور کافی دیر تک علیحدگی میں باتیں ہوتی رہی۔ پھر عمر سعد اپنے رہائش گاہ کی طرف واپس چلا گیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے
آتش یعنی جنگ و عداوت کو بجھا دیا ہے، بات طے پا گئی ہے اور امت کا معاملہ درست ہو گیا ہے۔ یہ حسین ہے علیہ السلام ہیں، انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ اسی جگہ جہاں سے آئے ہیں یا کسی سرحد کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مسلمانوں میں سے ہی ایک عام شخص قرار پائیں گے، جس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان سب کے لیے ہوگا، اور خلاف بھی وہی ہوگا جو ان کے خلاف ہوگا۔ یا وہ امیر المومنین یعنی یزید کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر وہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے اور اپنا باہمی معاملہ خود دیکھ لیں گے۔ یہ بات آپ کو بھی پسند ہوگی اور امت کی بھی اسی میں بہتری ہے۔ اب یہ اس کے باتیں ہیں عمر ابن سعد نے خط میں جو لکھا تھا۔ جب عبید اللہ نے یہ خط پڑھا تو کہنے لگا، یہ خط ایک مخلص اور قوم پر مشفق و مہربان شخص کا ہے۔ اس موقع پر شمر ابن ذوالجوشن کھڑا ہو گیا، خدا اس پر لعنت کرے۔ اس نے کہا کہ کیا تم ان کی اس بات کو قبول کر لو گے جبکہ وہ تمہاری زمین میں اترے ہوئے ہیں اور تمہارے پاس ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ تمہارے شہروں سے چلے گئے اور اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیا تو وہ زیادہ قوت پکڑ لیں گے اور تم کمزور اور بے بس ہو جاؤ گے، لہٰذا انہیں ایسا موقع نہ دو۔ یہ شمر ملعون نے عبید اللہ بن زیاد کو مشورہ دیا۔ یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ اگر وہ اور ان کے اصحاب تمہارے حکم کو مان لیں تو پھر تم سزا دو تو سزا دینے کا زیادہ حق رکھتے ہو، اور اگر معاف کر دو تو تمہارا اختیار ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اس سے کہا، تو نے اچھا سوچا، تیری رائے بہتر ہے، پس یہ خط عمر ابن سعد کے پاس لے جا کر وہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پیشکش کرے کہ وہ میرے حکم پر اتر آئے، یعنی میرا فیصلہ قبول کر لے۔ بس اگر حسین وہ ایسا کرے تو انہیں میرے پاس صحیح و سالم بھیج دے، اور اگر انکار کرے تو ان سے جنگ کر۔ اگر عمر یہ کام کرے تو تم اس کے بات سنو اور اطاعت کرو، اور اگر عمر ان سے جنگ کرنے سے انکار کرے تو تم امیر لشکر ہو، اس کی گردن اڑا دو، امام حسین کی گردن اڑا دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ پھر اس نے عمر ابن سعد کو خط لکھا، میں نے تجھے حسین کی طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان سے مصائب کو روکے، طویل ملاقاتیں کرے، انہیں سلامتی و بقا کی امید دلائے، معذرت کرے اور میرے پاس ان کی سفارش کرے۔ دیکھ، اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کو مان لے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے تو انہیں صحیح و سالم میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کرے تو ان کی طرف بڑھ یہاں تک کہ انہیں قتل کر دے، اور ان کا مسئلہ ناک کان کاٹنا یعنی ان کا مسئلہ کرو کیونکہ وہ ان کے مستحق ہے۔ اور اگر حسین قتل ہو جائے علیہ السلام تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑے دوڑا کر رون ڈالنا، کیونکہ وہ نافرمان اور زیادہ ظالم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مرنے کے بعد کوئی ضرر پہنچاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو میں نے کہیں، اگر ان کو قتل کر دے تو ان کے ساتھ یہ بھی کر، بس اگر ان کے بارے میں ہمارے حکم کو بجا لایا اور کر گزرا تو ہم تجھے ایک حکم سن کر بجا لانے والے اطاعت گزار کا جیسا بدلہ و انعام دیں گے، اور اگر تجھے انکار ہے تو ہمارے کام اور لشکر سے الگ ہو جا، اور شمر ابن ذوالجوشن اور لشکر کے درمیان سے علیحدہ ہو جا، ہم نے اسے حکم دیا ہے، والسلام۔ اب دیکھتے ہیں 9 محرم اور شب عاشور۔ شمر ابن ذوالجوشن نے عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے جا کر عمر ابن سعد کو پیش کیا۔ عمر ابن سعد نے اسے پڑھ کر شمر سے کہا، عمر سعد نے شمر سے کیا کہتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، خدا تیرا گھر قریب نہ کرے، خدا پورا کرے اس چیز کا جو تو میرے پاس لایا ہے، اور خدا کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تو نے اسے اس چیز کو قبول کرنے سے روکا ہے، اور تو نے ہم پر اس معاملے کو خراب اور فاسد کر دیا جس کی اصلاح و درستی ہو جانے کی امید تھی۔
خدا کی قسم حسین علیہ السلام اپنے آپ کو سپرد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے پہلو میں اپنے باپ کا خون رکھتے ہیں۔ شمر نے جب سنا تو شمر نے اس سے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنے امیر کا حکم بجا لا کر ان کے دشمن سے جنگ کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو میرے اور لشکر کے درمیان سے الگ ہو جاؤ۔ جب یہ سنا تو عمر نے کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ میں یہ ذمہ داری خود نبھاؤں گا۔ تم اپنی جگہ پر رہو اور پیادہ لشکر کی کمان کرو۔ عمر ابن سعد نے جلدی کرتے ہوئے 9 محرم کی شام امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ شمر آ کر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے مقابل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہماری بہن کے بیٹوں کہاں ہو؟ یہ سن کر حضرت عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان، جو سب حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، ان کے طرف نکلے اور بولے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے بانجو، تمہارے لیے امان لایا ہوں۔ ان جوانوں نے کہا، خدا تجھ پر اور تیری امان و پناہ پر لعنت کرے، تو ہمیں پناہ دیتا ہے اور فرزند رسول خدا کے لیے کوئی امان و پناہ نہیں ہے۔ پھر عمر سعد نے پکار کر کہا، اے اللہ کے سوار ہو جاؤ، تجھے جنت کے بشارت ہو۔ پس وہ لوگ سوار ہوئے، یہاں تک کہ عصر کے بعد یعنی امام اور ان کے اصحاب کی طرف بڑھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تلوار صاف کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی بہن نے شور سنا تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے بھائی جان، کیا آپ آوازیں سنتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کی بہن نے اپنا منہ پھیر لیا اور دائیں ہلاکت یعنی ہائے ہلاکت منہ پیٹ لیا اور ہائے ہلاکت پکارے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، تمہارے لیے ویل و ہلاکت نہ ہو، چپ کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ پھر جناب عباس بن علی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے بھائی، لشکر آپ کی طرف آ رہا ہے، لشکر آپ کی طرف آ رہے۔ پس آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے عباس، میری جان تجھ پر قربان، اے بھائی، سوار ہو کر ان سے ملو اور ان سے کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا چیز تمہارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اور پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام تقریباً 20 سواروں کو لے کر گئے، اور جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ حضرت عباس علمدار نے ان لوگوں سے کہا، اب پھر کون سی نئی بات تمہارے لیے ہوئی ہے اور تم کیا چاہتے ہو، کیونکہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمارے پاس امیر کا حکم آیا ہے کہ ہم تمہیں پیشکش کریں کہ یا تو امیر کا حکم مان لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی وقت تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جلدی نہ کرو، اس وقت تک ٹھہرو جب تک کہ میں جناب ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس جا کر ان کے سامنے تمہاری کی ہوئی پیشکش نہ رکھ دوں۔ وہ رک گئے اور کہنے لگے، انہیں خبر دو اور پھر جو کچھ وہ کہیں ہمیں آ کر بتاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام یہ بات بتانے کی غرض سے تیزی کے ساتھ واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے بقیہ ساتھی وہیں ٹھہرے، دشمن سے خطاب کرتے انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے، انہیں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے سے منع کرتے رہے۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دشمن نے ان سے جو کہا تھا اس کی خبر امام کو دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ عباس، اور اگر کر سکو تو انہیں کل تک تاخیر کرنے پر آمادہ کرو اور رات بھر کے لیے انہیں ہم سے دور کر دو، تاکہ ہم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ سکیں اور اس سے دعا اور استغفار کر سکیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھنے، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے، زیادہ دعا مانگنے اور استغفار کرنے کو کس قدر پسند کرتا ہوں۔ پس حضرت عباس علمدار دشمن کی طرف واپس گئے، اور جب وہاں سے پلٹے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ
عمر ابن سعد کی طرف سے پیغام لانے والا بھی تھا، جو کہہ رہا تھا ہم نے کل تک آپ کو مہلت دی ہے، پس اگر آپ لوگوں نے سر تسلیم خم کر لیا تو ہم آپ کو امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے واپس جانے کے بعد شام کے وقت تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین فرماتے ہیں میں امام یعنی بابا کے قریب ہوا تاکہ سنوں کہ آپ ان سے کیا کہتے ہیں، اور اس وقت میں بیمار تھا۔ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے میں اللہ کی بہترین ثنا کرتا ہوں، خوشحالی و بدحالی میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ خدایا بے شک میں تیری حمد کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے ہمیں عزت و کرامت بخشی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے اور دین میں فہم و فراست عطا کی ہے، اور ہمارے لیے کان، آنکھ اور دل جیسی نعمات بنائے ہیں، پس ہمیں اپنے لشکر گزار بندوں پر شمار کر لے۔ اما بعد، بے شک میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور زیادہ بہتر، اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکی کرنے والے اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والے کسی کے اصحاب و اہل بیت نہیں دیکھے، پس خدا تمہیں میرے طرف سے جزائے خیر دے۔ میں ان لوگوں یعنی دشمنوں سے کسی اچھے دن کا گمان نہیں رکھتا، اور تم سب کو واپسی کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے یہاں سے چلے جانے کا حلال اور جائز قرار دیتا ہوں۔ میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی عہد و پیمان پابندی نہیں ہے۔ رات نے تمہیں ڈانپ لیا ہے، پس تم اس کو سواری کا اونٹ بنا لو، یعنی رات سے فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام کا یہ خطاب سن کر آپ علیہ السلام سے آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر کے دونوں بیٹوں بانجوں نے کہا ہم آپ علیہ السلام کے بعد باقی رہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کبھی ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ اس قول کی ابتدا حضرت عباس نے کی ہے اور باقیوں نے اس میں ان کی پیروی کی اور اسی قسم کی گفتگو کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اے اولاد عقیل، تمہاری طرف سے مسلم کی شہادت کافی ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اولاد عقیل نے کہا سبحان اللہ، پس لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ سردار، اپنے چاچاؤں کے اولاد کو اور بہترین چاچا کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی معیت میں نہ تیر چھوڑا، نہ ان کے ساتھ مل کر نیزہ مارا، اور نہ ان کے ساتھ مل کر تلوار چلائی، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے جان و مال اور اہل و عیال کے ساتھ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی معیت میں جنگ کریں گے، یہاں تک کہ جہاں آپ علیہ السلام وارد ہوں گے وہیں ہم بھی وارد ہوں گے۔ خدا برا کرے اس زندگی کا جو آپ علیہ السلام کے بغیر ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا فرزند رسول، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟ اگر ایسا کیا تو پھر خدا کے ہاں آپ کا حق ادا نہ کرنے میں کیا عذر پیش کریں گے؟ یاد رہے خدا کی قسم میں ان دشمنوں کے سینوں میں اپنا نیزہ مار دوں گا، اپنے تلوار سے اس وقت تک انہیں ضربے لگاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہا، اور اگر میرے پاس جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہ رہے تو میں ان پر پتھر پھینکوں گا۔ خدا کی قسم ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ خدا جان لے کہ ہم نے ان کے رسول کی عدم موجودگی میں آپ علیہ السلام کے بارے میں جو حق تھا اس کی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم مولا، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا، مجھے جلایا جائے گا اور میری خاک ہوا میں منتشر کر دی جائے گی اور یہ عمل میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے گا، تب بھی جب تک آپ علیہ السلام کے سامنے مر نہ جاؤں آپ سے جدا کبھی نہ ہوں گا۔ میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ قتل تو ایک ہی مرتبہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد وہ عزت و کرامت ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور عرض کی خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے، یہاں تک کہ اسی طرح 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، اور میرے اس طرح ہونے سے اللہ رب العزت آپ علیہ السلام، آپ کے اہل بیت کے جو جوانوں کو قتل ہونے سے بچائے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت نے ایک دوسرے سے ملتی جلتی گفتگو کی جس کا مقصد ایک ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کے لیے جزائے خیر کی دعا کی اور اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت علی ابن الحسین فرماتے ہیں میں اس رات جس کی صبح میرے بابا شہید ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی کہ میرے والد اپنے خیمے میں الگ تشریف لے گئے جہاں آپ علیہ السلام کے پاس ابو ذر غفاری کے غلام جون تھے۔ جوین بھی ہے اس ایک نام، دوسرا جون بھی تھے، یعنی جوین بھی کہتے ہیں اور جون بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا غلام ابو ذر غفاری کے غلام جوین تھے جو آپ کی تلوار کو صاف اور درست کر رہے تھے، اور میرے والد گرامی کی زبان پر یہ اشعار تھے: اے زمانہ تف ہے تجھ پر تو کتنا برا دوست ہے کہ ہر صبح و شام کتنے ساتھی اور طلبگار مقتول ہوتے ہیں، اور زمانہ تبادلہ پر قناعت نہیں کرتا، اور امر و حکم تو جلیل کے ہاتھ میں ہے، اور ہر زندہ میرے راستے پر چلنے والا ہے۔ امام نے ان اشعار کی 2 یا 3 مرتبہ تکرار کی، یہاں تک کہ میں نے انہیں پورے طور پر سمجھ لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد فرما رہے ہیں، اور میں جان گیا کہ میرے بابا کی مراد کیا ہے۔ گریا مجھے گلوگیر ہو گیا، لیکن میں نے اسے روکا رکھا اور خاموشی اختیار کی۔ میں نے جان لیا کہ بلا و مصیبت اور امتحان کی منزل پہنچی ہے۔ میری پھوپھی نے بھی وہ کچھ سنا جو میں نے سنا تھا۔ وہ عورتیں تھیں، اور عورتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، یہاں تک کہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی دامن کو کھینچ رہی تھی اور ان کے سر سے چادر اتر گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بابا کے پاس گئی اور کہا ہائے افسوس، کاش موت نے میری زندگی ختم کر دی ہوتی۔ آج ایسے ہی ہے جیسے میرے بابا علی، ماں فاطمہ زہرا اور بھیا حسن مرے ہیں۔ اے گزشتہ بزرگوں کے جانشین اور باقیوں کے سہارے بھیا حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مخدرہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ماں جائے بہن، تمہارے حلم و بردباری کو شیطان نہ لے جائے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں بھی آنسوں سے ڈبڈبا گئی اور فرمایا لو ترک القطار نام، اگر قطار پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو سو جاتا۔ پھوپھی جان نے، امام سجاد فرماتے ہیں، پھر پھوپھی جان نے فرمایا ہائے مصیبت، کیا آپ علیہ السلام کو چھین لیا جائے گا؟ یہ چیز تو میرے دل کو زیادہ زخمی کرنے والی اور میرے لیے سخت مصیبت ہے۔ پھر ان مخدرہ نے اپنا منہ پیٹنا شروع کیا، گریبان چاک کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پس امام حسین علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر ان کے چہرے پر پانی چھڑکا اور فرمایا میری بہن خاموش ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی دی ہوئی تسلی اور تعزیت پر صبر کرو، اور جان لو کہ زمین میں رہنے والے مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس ذات پروردگار کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی کہ جس نے تمام مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ خدا مخلوق کو قبروں سے اٹھائے گا اور ان کو دوبارہ لوٹائے گا۔ وہ ایک اکیلا ہے۔ میرے نانا مجھ سے بہتر، میرے باپ مجھ سے بہتر، میری ماں مجھ سے بہتر، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، وہ تمام اس دنیا سے چلے گئے میری بہن، اور میرے اور ہر مسلمان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ عمل ہے۔ پس آپ امام حسین علیہ السلام نے انہیں، یعنی بہن کو، انہیں اور ان جیسی دوسرے الفاظ سے تسلی دی
اور ان سے فرمایا اے بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور میری قسم کو پورا کرنا، میں فوت ہو جاؤں تو مجھ پر نہ گریبان چا کرنا، نہ چہرہ نوچنا اور نہ ہلاکت و تباہی پکارنا بھی نہیں ہے۔ پس آپ علیہ السلام نے انہیں لا کر میرے پاس بٹھا دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ہوش دلا کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب کو یعنی پھوپھی جان کو میرے پاس لا کر میرے پاس بٹھا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس چلے گئے اور حکم دیا، یعنی امام حسین اصحاب کے پاس گئے اور حکم دیا وہ اپنے خیمے ایک دوسرے کے نزدیک کر کے ان کے تنابیں ایک دوسرے میں پیوست کر لے اور خود خیموں کے درمیان رہے تاکہ دشمن کا سامنا ایک طرف سے کر دے اور خیمے پیچھے سے دائیں اور بائیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں سوائے اس طرف کے جس سے دشمن ان کے طرف آئے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آئے اور ساری رات نماز، استغفار، دعا اور تضرع و زاری میں بسر کر دی، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب بھی اسی طرح نماز پڑھتے، دعا مانگتے، استغفار کرتے تھے۔ ضحاک بن عبداللہ کہتا ہے ہمارے پاس ابن سعد کے گھڑ سوار گزرے جو ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام یہ آیات پڑھ رہے تھے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھے کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں اور ان کے حق میں کوئی بلائی ہے، ہم تو انہیں یہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکے کر لے، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو انہیں حالات میں نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100 سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 178 اور 169 کی تلاوت کی۔ پس ان گھوڑ سواروں میں سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ضحاک بن عبداللہ کہتے ہیں، پس ان امام نے جب تلاوت کی تو ان گھوڑ سواروں میں سے عبداللہ ابن سمیر نامی ایک شخص نے یہ سن لیا، اور وہ زیادہ مسخرہ گستاخ جنگجو تھا، اچانک قتل کرنے والا اور قوم کا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کعبے کے رب کی قسم ہم طیب و پاکیزہ ہیں جو تم لوگوں سے ممیز اور الگ ہو گئے ہیں۔ جناب بریر بن حضیر نے اس سے کہا کہ اے فاسق، خدا نے تجھے طیب اور پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا بریر بن حضیر۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہم نشست میں روز عاشوراء کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔